بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی فوج نے معافی مانگ لی۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں 3 لبنانی فوجیوں کی ہلاکت پر معافی مانگ لی ہے۔ ایک بیان میں اسرائیلی فوج نے کہا کہ ہم لبنانی فوج سے نہیں لڑ رہے، ہمارے فوجیوں کو لگتا تھا کہ جس گاڑی کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ حزب اللہ کی ہے۔ واضح ہے کہ اتوار کو جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملے میں لبنانی فوج کے 3 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 2464 افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کا اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ، فوجی ٹینکس میں 4 گاڑیاں تباہ، متعدد صہیونی فوجی ہلاک۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں حملہ کر کے ٹینک سمیت اسرائیلی فوج کی 4 گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے بیروت کے ہریری ہسپتال کے قریب فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 4 شہری شہید اور 29 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب غزہ میں بمباری سے مزید 41 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور اسی طرح جبالیہ میں بھی 33 فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس نے جبالیہ میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں کو منہ توڑ جواب دیا اور ٹینک سمیت اسرائیلی فوج کی 4 گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ کیا رہے کہ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں 18 روز سے جاری محاصرے کے دوران سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ جنوری میں اسرائیل کے شمالی غزہ اور جبالیہ میں حماس کے خاتمے کا دعویٰ کیا گیا تھا، تاہم اب اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ اور خصوصاً جبالیہ کو دوبارہ محاصرے میں لے رکھا ہے۔ اقوام متحدہ اور فلسطینی حقوق کی تنظیموں کا خدشہ ہے کہ اسرائیل کا مقصد اس علاقے کو فلسطینیوں سے خالی کروانا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اکتوبر 2023 سے اب تک 42,600 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے، جبکہ 99,800 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا جو بائیڈن کے اشتعال انگیز بیان پر سخت رد عمل۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی برلن میں ایران پر حملے کے اسرائیلی پلان پر بات چیت اشتعال انگیز ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے سلامتی کونسل کو خط میں کہا کہ امریکی صدر کے ریمارکس اسرائیل کی فوجی جارحیت کی منظوری اور حمایت کی کھلم کھلا نشاندہی کر رہے ہیں۔ ایرانی مشن کا اپنے خط میں کہنا تھا کہ امریکہ علاقوں اور بین الاقوامی امن اور سلامتی پر تباہ کن نتائج کا ذمہ دار ہوگا۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور اشتعال دلانے کا براہ راست ذمہ دار ہے۔ امریکہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو بھڑکانے اور اسے فعال کرنے میں اپنے کردار کا ذمہ دار ہوگا۔ دوسری جانب اسرائیل نے آئندہ ماہ پیرس میں ہونے والی دفاعی نمائش میں اپنی کمپنیوں کی شرکت پر پابندی لگانے پر صدر ایمانوئل میکرون کے خلاف کارروائی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ نے اپنی وزارت کو فرانسیسی صدر کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ فرانسیسی حکومت نے اسرائیلی کمپنیوں پر فوجی بحری تجارتی نمائش میں شرکت پر پابندی لگا رکھی ہے۔ مذکورہ فیصلہ ایمانوئل میکرون کی جانب سے غزہ اور لبنان میں حملوں پر تنقید کے بعد سامنے آیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی عائد کی جائے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا مطالبہ۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ اور لبنان میں جنگی جرائم کے بعد عالمی سطح پر صہیونی حکومت کے خلاف شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ غزہ اور لبنان میں جارحیت اور جنگی جرائم کے باوجود بعض مغربی ممالک اسرائیل کو ہتھیار فروخت کر رہے ہیں۔ تنظیم نے کہا کہ صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی فروخت پر عالمی پابندی عائد کی جائے۔ اس تنظیم نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی فروخت کے ساتھ ہتھیار بنانے والے مواد کی فراہمی بھی روک دی جائے۔ یاد رہے یورپی ممالک میں جرمنی نے صہیونی حکومت کو 30% دفاعی ضروریات فراہم کر کے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برکس میں شمولیت ایران نے امریکی پابندیوں کے آگے دیوار کھڑی کر دی۔ برکس میں شمولیت اختیار کر کے ایران نے امریکی پابندیوں کو بے اثر ثابت کرنے کے لیے اس کے آگے دیوار کھڑی کر دی ہے۔ برکس ممالک میں برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ اب ان میں ایران کی شمولیت نے عالمی سیاست اور عالمی معیشت پر برکس کے اثر و رسوخ کے حوالے سے نئی بحث کو جنم دے دیا۔ امریکہ کی قیادت میں مغربی طاقتیں اس وقت چین اور روس جیسی ابھرتی ہوئی اقوام کا بھرپور مقابلہ کر رہی ہیں۔ ایسے میں ایران نے برکس میں شامل ہو کر اپنی بین الاقوامی تنہائی سے آزاد ہونے کی کوشش کی ہے۔ برکس ممالک کے ساتھ اتحاد کر کے ایران امریکی پابندیوں کے اثرات کو کم کرنے اور عالمی سطح پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ایران کا برکس میں داخلہ جنوری 2024 میں ہوا ہے۔ بلاک میں شامل ہو کر ایران اہم رکن ممالک جیسا کہ چین، بھارت اور روس کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے، جو امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ اس بلاک میں شمولیت کا ایران کو سب سے بڑا فائدہ تیل اور گیس کے بڑے ذخائر رکھنے والے ممالک روس کے ساتھ توانائی کے نئے معاہدوں کی صورت ہو سکتا ہے۔ 21 اکتوبر 2024 کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے برکس کے ساتھ معاہدوں کو تیز کرنے اور چیلنجز سے نمٹنے کے طریقہ کار سامنے لانے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح میٹنگ کی قیادت کی تھی۔ اس اجلاس سے ظاہر ہوا کہ ایران معیشت، انفراسٹرکچر اور سفارتکاری جیسے شعبوں میں برکس کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا کرنے کی کوشش سنجیدگی سے کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ ایران کے پاس تیل اور قدرتی گیس کے بڑے ذخائر ہیں، اس لیے وہ چین اور بھارت کے لیے پرکشش ہے، کیونکہ وہ بھی توانائی کے ذرائع کی تلاش میں ہیں۔ چنانچہ ایران چاہتا ہے کہ برکس کو نہ صرف اپنی توانائی کی برآمدات بڑھائے بلکہ ملک کے اندر توانائی کے بنیادی انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے سرمایہ کاری بھی راغب کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران اور حزب اللہ کے حملوں سے بچاؤ کے لیے امریکہ نے اپنا میزائل شکن نظام تھاڈ اسرائیل میں فنکشنل کر دیا۔ امریکہ نے جدید ترین میزائل شکن نظام تھاڈ اسرائیل میں نصب کر کے فنکشنل کر دیا ہے، جسے امریکی فوجی آپریٹ کریں گے۔ وزیر دفاع لارڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ تھاڈ کو اسرائیل میں نصب کر دیا گیا ہے اور ہم اسے بہت تیزی سے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کا بیلسٹک میزائل پروگرام۔ امریکہ نے معاونت پر 16 کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام میں معاونت کرنے والی 16 کمپنیوں کو بلیک لسٹ میں شامل کر لیا۔ امریکی محکمہ تجارت کے بیورو آف انڈسٹری اینڈ سیکیورٹی کی ویب سائٹ پر جاری ایک رپورٹ کے مطابق یہ اقدام چین، مصر، پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی 16 کمپنیوں پر پابندی لگانے والی ایک وسیع کارروائی کا حصہ ہے۔ ان کمپنیوں پر برآمدی قوانین کی خلاف ورزیوں، ہتھیاروں کے پروگرام میں ملوث ہونے اور ان پابندیوں سے بچنے کی کوشش کا الزام ہے جو روس اور ایران پر امریکہ کی جانب سے عائد ہیں۔ ان میں سے مبینہ طور پر پاکستان کے لیے کام کرنے والی 9 کمپنیوں کو ایڈوانس انجینئرنگ ریسرچ آرگنائزیشن کے لیے فرنٹ کمپنیوں اور پریکیورمنٹ ایجنٹس کے طور پر کام کرنے کی وجہ سے بلیک لسٹ کیا گیا ہے۔ بقیہ 7 کو پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد کی وجہ سے بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا۔ ایکسپورٹ ایڈمنسٹریشن کے اسسٹنٹ سیکرٹری نے ان اقدامات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا، پاکستان کا بیلسٹک میزائل پروگرام امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور ہم ان خطرناک پروگراموں کے لیے امریکی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان کے علاوہ امریکی محکمہ تجارت نے ایران سے منسلک اداروں پر بھی پابندیاں عائد کر دیں۔ چین کی 6 کمپنیوں کو ایران کے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور بغیر پائلٹ کے فضائی وہیکلز کے پروگرام کی حمایت میں امریکی ٹیکنالوجی خریدنے پر بھی بلیک لسٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔